نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے نماز کے حوالے سے بیانات ہو چکے ہیں، جماعت کے حوالے سے، جماعت کی پابندی کے حوالے سے، پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور اسی طرح جن مسائل کی وجہ سے انسان مسجد یا جماعت میں شرکت نہ کر سکے وہ بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض بیان کروں گا، چونکہ اگر کسی کو ان کا علم نہ ہو تو پھر سمجھو نماز کا اس کو علم نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے حضور اس کی بندگی اور عبادت کر سکے، اور اس طریقے کے مطابق جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس طرح نماز پڑھو۔ تو نماز کے فرائض 14 ہے، جن میں سے کچھ کو شرائط بھی کہتے ہیں، کچھ نماز سے باہر ہے، کچھ نماز کے اندر ہے، اور ان میں سے اگر کوئی بھول سے یا جان بوجھ کر رہ جائے نماز بالکل ہوگی بھی نہیں۔ تو ان میں سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، انسان کا جسم اور بدن کا پاک ہونا، کہ وہ وضو کرے یا اس کو جنابت ہو چکا ہو تو اس سے وہ غسل کے ذریعے سے پاکائی کرے۔ تو پہلی چیز ہے کہ بدن کا پاک ہونا، اور دوسرا کپڑے کا پاک ہونا اور جائے نماز کا پاک ہونا۔ آپ جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی پاک ہو، اور جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بھی پاک ہو۔ تیسرا ہے ستر عورت۔ ستر عورت یعنی انسان کی سطر، مرد کی سطر ناف سے لے کر ناف کے گھٹنوں تک ہے، یہ چھپا ہوا ہو۔ باقی عورت کی صرف چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں، باقی پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگا، تو یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جہاں آپ، یہ چوتھے نمبر پر، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، یہ بھی فرض ہے۔ اگر وہ ناپاک ہو تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مومنین پر نماز فرض کیا ہے وقت مقرر میں، اگر وقت نہیں آیا ہے تو نماز نہیں ہوگا۔ اور چھٹا ہے قبلے کے طرف رخ کرنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اب اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ ایک جگہ بندہ گئے اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے الگ طور پر بیان کریں گے، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح نماز کی نیت کرنا 7ویں نمبر پر ہے، نماز کی نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں قصد القلب، دل کے ارادے کو، یعنی دل کے ارادہ اگر آپ نے نیت نہیں کیا ہے تو نماز آپ کا نہیں ہوگی۔ یہ تھے نماز سے باہر، اور نماز کے اندر بھی 7 بتاتے ہیں۔ ایک نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، ان میں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اور پھر قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، قیام بھی فرض ہے نماز کے اندر۔
اگر کوئی معذور ہے، اس کا عذر ہے، تو وہ الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، لیکن وہی قیام کی صورت اختیار کرے گا، جس طرح قیام کی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو اعمال قیام کی صورت میں کی جاتے وہ بیٹھ کے اسی انداز سے کرے گا، لیکن وہ مسائل الگ ہے۔ تو قیام ہے، اور اسی طرح تیسرا قرات یعنی قرآن کا پڑھنا، یہ بھی فرض ہے، اور اس کے ساتھ آیتیں پڑھنا، ایک چھوٹی سی صورت پڑھنا، یہ بھی فرض ہے، اور رکوع بھی فرض ہے۔ ورکعوا، یہ رکوع بھی نماز کے اندر فرض ہے، اور اسی طرح سجدہ بھی یہ فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ یہ بھی فرض ہے، اور 14ویں نمبر پر ہے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یعنی اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ تو یہ چیزیں نماز کے اندر فرض ہے، کچھ نماز سے باہر ہے، کچھ نماز کے اندر ہے۔ اگر یہ ان میں سے آپ ایک بھی چھوڑیں گے قصدن یا بھول کر، نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم آپ کے سامنے اس طرح اور مسائل بھی بیان کریں گے۔ تو یہ تھے نماز کے فرائض اور شرائط۔ آئندہ ہم آپ کے سامنے اس کے واجبات، پھر سنن، پھر مکروہات، پھر مفسدات، اس طرح جن چیزوں جو مسائل نماز کے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔